پوچھتے ہیں بتاؤ کیسے دنیا میں رہ کے آئے ہیں؟ میرے غوث فرماتے ہیں کہ منکر نکیر بھی مجھے جانتا ہے، جب میرا کوئی مرید قبر میں جائے اور منکر نکیر آئے اس سے پوچھو منکر نکیر بتاؤ تم عبد القادر کو جانتے ہو یا نہیں؟ مولوی اشرف علی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس نے لکھا ہے حضور غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا، قبر میں منکر نکیر آئے، پوچھا من ربو کا، کہا آنا مرید عبد القادر، میں عبد القادر شیخ کا مرید ہوں۔ اس نے پوچھا من ربو کا ما دینوں کا، اور تو کیا کہتا ہے حضور کے متعلق؟ ہر سوال کے جواب میں کہتا میں عبد القادر کا مرید ہوں۔ آواز آئی منکر نکیر جو میرے عبد القادر کا مرید ہے وہ توحیدی ہے، وہ محمدی ہے، تو جان لو اس نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جس کا میں نے اور میرے محبوب نے اس کو آرڈر دیا ہے۔ تو برادران اسلام، حضور غوث پاک کی محبت، حضور غوث پاک سے عقیدت اور آپ کی سیرت ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، ہم بھی کوشش ٹرائی کریں، کبھی کبھی نماز تہجد ادا کر لیں، کبھی ہم دنیا کے جو سنتے ہیں گھر میں جائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سنائیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھیں، بتائیں کہ آج ہم نے یہ سنا ہے۔ اور ایک دو حدیث ختم نبوت کے حوالہ سے برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ غوث اعظم کی محفل ہو یا محفل میلاد ہو، ان تمام محفلوں کی جان حضور کی ذات ہے۔ اور جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقہ سے عقیدہ رسالت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن توحید کے لیے ایک شرط ہے، خدا کو خدا ماننے کے لیے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے خدا ہے، خدا برحق ہے، لیکن خدا کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ کس کے مانتے تھے؟ بتوں کو۔ خدا کو مانتے تھے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، لات منات کو بھی مانتے تھے، تو وہ مشرک تھے۔ خدا کی توحید کا وہی اعلان مقبول ہے کہ انسان یہ سمجھے خدا ہے، میرا معبود برحق ہے، لیکن اس طرح ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے۔ اسی طرح حضور کی رسالت کا اقرار یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف رسول نہیں۔ حضور کو کوئی صرف رسول مانے، صرف نبی مانے تو مومن نہیں ہوگا، حق کی رسالت ادا نہیں ہوگا۔ حضور کی رسالت و نبوت کو اس کنڈیشن کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ ماننا فرض اور ڈیوٹی ہے کہ حضور رسول ہے، نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ حضور رسول ہے اور نبی ہے، آخری نبی اور آخری رسول ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ حضور کے زمانے میں اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سرکار نے اس کے قتل کا حکم دیا، ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب سے جہاد کر کے اس کو جہنم رسید کیا، تاکہ سرزمین ہندوستان میں قادیان میں مرزا قادیانی نے حضور کی نبوت اور رسالت پہ ڈاکہ ڈالا، تو پوری دنیا کے پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے، مشائخ نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، بتایا یہ حضور کا باغی ہے، یہ حضور کا گستاخ ہے، اس نے حضور کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آیت کی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرا محبوب میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہے۔ میرے محبوب پہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، جو نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اور ایک حدیث برکت کے لیے عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتی ہے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ إِنَّهُ نَبِيٌّ۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اندر 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کلیم کرے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، لیکن حضور نے فرمایا سنو آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے میرے غلاموں یاد رکھو، جب کبھی کوئی جھوٹا یہ کہے میں نبی ہوں، فرمایا تم جھٹلا دینا
اس لیے کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور ایسا خاتم النبیین ہوں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ستاروں کوچ کرو اب ماہ منور آتے ہیں، ستاروں اب کوچ کرو اب ماہ منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ بھی چکے اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ سب کو غوث اعظم کی یہ بڑی 11ویں شریف منانے پر حضرت قاری صاحب کو، جنہوں نے یہ خوبصورت باغ لگایا ہے، اللہ ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور یہاں دین کی بہاریں